وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. رواه أبو داود وصححه الألباني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین، آج کا دن عظیم دن ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جمعہ کا دن ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ 9 ذوالحج کا دن ہے۔ اس دن کو 2 فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی اور عافیت سے نوازا ہے، اور زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم سب پر اب یہ لازم بنتا ہے اور ہمارے لیے یہ موقع غنیمت ہے کہ اس دن سے ہم فائدہ اٹھائیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہوتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل فرمایا، جنت نصیب فرمائی آدم علیہ السلام کو اسی جمعہ کے دن، اور فرمایا وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جنت میں پہنچایا گیا۔ اور پھر کیا کچھ ہوا وہ تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی جنت سے نکال کر زمین پر پہنچایا گیا، اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قیامت جب آئے گی تو جمعہ کے دن قیامت آئے گی، جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ یہ دنیا جب ختم ہونے کا وقت آئے گا وہ جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کے دن ہی اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک اور روایت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات خوف میں ہوتے ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، سب خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کیا پتہ آج جمعہ کا دن ہے، آج ہی قیامت نہ برپا ہو جائے۔ لیکن انسان اس بات سے بے خوف ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات جو ہے جمعہ کے دن وہ خوف اور ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت برپا نہ ہو جائے۔ تو جمعہ کے دن کے یہ فضائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں، اور یہ جمعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیب فرماتا ہے، لیکن ہمیں اس جمعہ کی اہمیت معلوم نہیں۔ ہمیں اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کے فضائل کو سمجھنا ہے، اور اس کے فضائل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو اپنی مسند میں لایا ہے۔ اور ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، لیکن یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ ایک جملہ الگ سا ہے، باقی وہی باتیں ہیں اس روایت کے اندر، اور وہ جملہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سرداریت اور فضیلت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مقام اور مرتبہ جس دن کو ملا ہوا ہے وہ جمعہ کا دن، یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہوتی ہے، اور یہ عید ہمیں ہر ہفتے نصیب ہوتی ہے۔ باقی عیدیں ہمیں سال میں ایک ایک بار نصیب ہوتی ہیں، لیکن یہ ہفتے کی عید ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرماتا ہے۔ ایک فضیلت تو آج کے دن کو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بخشی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی احادیث کی روشنی میں سنا۔ اور دوسری فضیلت اس دن کو یہ بھی حاصل ہے کہ یہ 9 ذوالحج کا دن ہے، اور 9 ذوالحج کے دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، حج میں ہوتے ہیں۔ عرفہ کے دن میں
میدان عرفات کے اندر حجاج کرام ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم عرفہ پڑا۔ 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، حجاج کرام کل میدان عرفات میں تھے اور سعودی عرب میں کل 9 ذو الحج تھا اور ہمارے یہاں آج 9 ذو الحج ہے۔ اب یوم عرفہ اس کو کہا جائے گا یا یہاں کے اعتبار سے 9 ذو الحج کو عرفہ کہا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے یا 9 ذو الحج کو روزہ رکھنا ہے۔ عرفہ کے دن یعنی جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھا جائے، یا 9 ذو الحج یا ذو الحج کی 9 تاریخ جب ہو اس دن روزہ رکھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اسلامی تعلیمات ہماگیر بھی ہیں، عالمگیر بھی ہیں۔ اسلامی تعلیمات عالمگیر ہیں۔ روزہ صرف عرب کے لوگوں کو نہیں رکھنا ہے، وہ سارے عالم کے اندر جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کے لیے، لہذا 9 ذو الحج کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، نہ کہ اس دن کا اعتبار ہوگا جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اس دن کا اعتبار روزے کے لیے نہیں ہوگا، ہمارے لیے 9 ذو الحج کا اعتبار ہوگا۔ جس دن 9 ذو الحج ہوگا اسی دن ہم روزہ رکھیں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ حجاج کرام جب میدان عرفات میں ہوتے ہیں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے۔ جو عرفات سے باہر لوگ ہیں، دوسرے ملکوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کو روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ جو حج میں شامل ہیں ان پر کوئی روزہ نہیں ہے 9 ذو الحج کو۔ تو اس لیے 9 ذو الحج کی تاریخ جب ہوگی اسی دن روزہ رکھا جائے گا۔ تو بہرحال یوم عرفہ بھی ہے اور یوم جمعہ بھی ہے۔ اب عرفہ کے تعلق سے بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ یہ وہ دن ہے، بالکل اسی طرح 9 ذو الحج کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ حج صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اسی دن کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مسلمانوں دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب بھی بدقسمتی سے بہت سارے لوگ اس دین کے اندر بہت ساری باتیں داخل کر رہے ہیں جو دین کا حصہ قطعاً نہیں۔ دین مکمل ہے، اور مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے نہ کسی چیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم نے دین کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کی تو گویا کہ ہم نے دین اسلام کو نامکمل سمجھا، اب ہم نے اس کو پورا کیا، نعوذ باللہ۔ یا اسی طرح سے کوئی چیز ہم دین اسلام سے نکال دیں، گویا کہ دین اسلام میں بہت ساری چیزیں زیادہ تھیں، ہم نے ان کو نکال دیا اور دین کو برابر کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان چیزوں سے بچائے۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے دور میں دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا اور صحابہ نے امت کے سامنے پیش کیا۔ دین وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین کے علاوہ جو بھی کوئی اور چیز تلاش کرتا ہے، کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، کوئی اور مذہب تلاش کرتا ہے، اس سے وہ قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا، اس کے اعمال ضائع، اس کے اعمال برباد، اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جن کے اعمال نقصان میں پڑ جائیں گے، جن کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور وہ دنیاوی زندگی میں یہ خیال کرتے رہے کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے اعمال لے کر لوگ آئیں گے، ڈھیروں سارے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اسلام کے ساتھ ان اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان اعمال کا تعلق نہیں ہوگا، وہ بدعات ہوں گی، خرافات ہوں گی، لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا ہوگا، لوگوں نے دائیں بائیں سے وہ چیزیں لائی ہوں گی، وہ صراط مستقیم سے تعلق رکھنے والی باتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے پہاڑوں کے برابر اعمال کو ہم اڑتی ہوئی ریت بنا دیں گے، اڑتی ہوئی ریت بن جائیں گے وہ اعمال۔ لہذا دین مکمل ہو چکا ہے، اور وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے امت کے سامنے پیش کیا، آئیے ہم اسی دین کو فالو کرتے ہیں، آئیے ہم اسی دین کو مانتے ہیں، آئیے ہم اسی دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی دین کو ہمیں ماننا ہے، اور یہی دین پیش کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین اسلام مکمل اور کامل دین عطا فرمایا، مکمل دین عطا فرمایا، اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بدلے میں ہمیں شکر کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مکمل اور پورا دین عطا فرمایا، اور اس کی تعلیمات بھی ہمگیر اور عالمگیر ہیں، یعنی سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے یہ دین شامل اور کامل ہے۔ قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش ہوں گے اسلام ان کا حل بتاتا ہے، اسلام نے ان کا حل بتایا ہے، اور یہ دین صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سارے ممالک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے یہ دین، تو یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔ بہرحال وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے، محبوب کیا ہے، یہ وہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ نے نازل ہی نہیں کیا، اللہ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نازل نہیں کیا۔ تو بہرحال یہی آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، یہ پیغام ہے یوم عرفہ کا سارے عالم کے لیے، ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے، کہ اسلام ہی تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے، وہ چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، وہ عبادات ہوں یا عبادات کے علاوہ کچھ اور ہو، ان ساری چیزوں کے اندر اسلام ہی فلاح اور بہبود کی گارنٹی ہے۔ تو بہرحال اسی دن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، ایک یہودی آیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یہودی جن کے پاس ایک کتاب ہے، آسمانی کتاب تورات، اور وہ آسمانی کتاب ایسی ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں اللہ کا کلام ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں لوگوں نے داخل کر دی، اس میں تحریف ہوئی، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کے کلام میں سے۔ تو یہودی اسی کتاب کو پڑھنے والا، جاننے والا ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، وہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر، تمہارے دین کے اندر، تمہارے اسلام کے اندر، تمہارے قرآن کے اندر
ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید مناتے، اس دن کو ہم عید کا دن مقرر کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تھے، جاننے والے تھے. یہودی کو جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کس دن نازل ہوئی ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے. اسی اثنا میں یہ آیت نازل ہوئی. 9 ذو الحج کے دن، جمعہ کے دن. تو واقعی وہ دن اللہ رب العالمین نے عید کا دن مقرر فرمایا ہے اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہوا کرتا ہے. تو ہمیں الگ سے کوئی عید کا دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عید کے دن ہی نازل فرمایا ہے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ہم اس دن کو عید کا دن مقرر فرماتے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دن پہلے سے ہی عید کا دن مقرر فرما دیا ہے اور اسی دن یہ آیت نازل فرمائی. اتنی اہم آیت ہے، اتنا اہم پیغام ہے اس آیت کے اندر. لہذا اس آیت کو سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اس دن کے اندر، 9 ذو الحج کے اندر، اسلام اللہ رب العالمین نے مکمل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اسلام مکمل دین ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے. اور یہ سن 10 ہجری کی بات ہے. سن 10 ہجری کے اندر اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. لہذا وہی اسلام ہمیں ماننا ہے جو سن 10 ہجری کے اندر مکمل ہو چکا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ان کا قول ہے لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها. اس امت کا آخر بھی درست اسی چیز سے ہو سکتا ہے جس چیز سے اس امت کا اول درست ہوا تھا. اس امت کا اول صحابہ کرام ہے، اس امت کا اول صحابہ کرام ہے. وہ کس چیز سے درست ہوئی ہے؟ ان کی تربیت کس چیز سے ہوئی؟ ان کی تربیت قرآن مجید سے ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوئی. فرمایا اگر صحابہ کی تربیت، اگر صحابہ کے اندر سدھار، صحابہ کے اندر اگر تبدیلی آئی تو قرآن مجید کے ذریعے سے آئی، سنت کے ذریعے سے آئی. اس امت کا آخر بھی اسی سے درست ہوگا، اس امت کا آخر بھی اسی سے درست ہوگا. لہذا اسلام کو ماننے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام منی عیدنا اہل الاسلام. عرفہ کا دن، نحر کا دن یعنی قربانی ذبح کرنے کا دن 10 ذو الحج، و ایام منی اور مینا کے ایام، یہ ہم اہل اسلام کی ساری عیدیں ہیں. ہم اہل اسلام کی یہ سارے دن عیدیں ہیں. 9 ذو الحج بھی عید کا دن، 10 ذو الحج جو قربانی ذبح کرنے کا دن ہے وہ بھی عید کا دن ہے. اور وہ ایام جب حجاج کرام مینا میں ہوتے ہیں، تینوں جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں. اس لیے کہ عام لوگ اسی طرح سے بات سمجھتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں. وہ 3 دن ہے، وہ 3 دن بھی عید کے دن ہے، وہ 3 دن بھی عید کے دن ہے. تو بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو عید کا دن کہا. اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن دعا مانگی جائے. سب سے بہترین دعا وہ دعا جو عرفہ کے دن دعا مانگی جائے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي. اور سب سے بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے وہ دعا مانگی ہے. ارے وہ دعا کیوں سب سے بہترین دعا نہیں ہو سکتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام نے وہ دعا مانگی، اور وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہوتی ہے، اور اس دعا کے اندر توحید، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار، اور اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کا انکار، ان سے اپنے آپ کو بری کر دینا، ان سے برات کا اظہار کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی جو عبادت ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔ اس دعا کے اندر یہ توحید کی تعلیم ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت کے اندر، نہ اس کی ربوبیت کے اندر، نہ اس کی الوہیت کے اندر، نہ تصرف کے اندر، نہ علم غیب کے اندر، نہ باقی تمام چیزوں کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کی تعلیم ہے اس دعا کے اندر، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم عرفہ کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ یوم عرفہ کا پیغام، یوم عرفہ کے فضائل، یوم عرفہ کے مناقب، یوم عرفہ کے درجات اسی وجہ سے بلند ہے کہ اس دن کے اندر ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے سوا معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یوم عرفہ کی اللہ رب العالمین نے یہ شان رکھی ہے۔ توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے، توحید کی عظمت ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کو یہ مقام عطا فرمایا، اور یوم عرفہ کے اندر ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، نمازیں بھی، حج بھی، روزہ بھی، اور اس طرح سے مالی عبادت بھی، جانی عبادت بھی، قولی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، اندرونی جو دل کی عبادت ہے، قلبی عبادت، ساری عبادات کو ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے، شریعت نے، اسلام نے جمع کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس دن کی اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت بیان فرمائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ تو بہرحال وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ بادشاہت، یہ ملک، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی وجہ سے ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ توحید کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء، ان ساری چیزوں کا اقرار ہے اس دعا کے اندر۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین دعا وہ ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور میرے علاوہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے وہ دعا پڑھی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام مسلمانوں کو یہ دعا یاد ہے، آپ اس دعا کو اس دن کے اندر پڑھیے، بہت زیادہ پڑھیے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ان ایام کے اندر تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بھی پڑھتے جائیے، اللہ رب العالمین ان کے بدلے میں بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یوم عرفہ کا یہ مقام ہے۔ اور ایک فضیلت اس دن کی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی دن میں بھی اپنے بندوں کو آگ سے نجات دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے کسی کو آگ سے آزادی عطا کرتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن بہت سارے بندوں کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، آزادی کا پروانہ ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے نجات دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کے فضائل کا مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کے اندر جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے آج
اس دن کے اندر روزہ رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس روزے کا اجر اور ثواب پورا پورا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام غموں کو دور فرمائے۔ پروردگار بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اس دن کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے اندر دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی دعا مانگتے ہیں۔ پروردگار کائنات کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بیماریوں کے اندر، کورونا بیماری کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، پروردگار سب کو شفا نصیب فرما، پروردگار سب کو شفا نصیب فرما، پروردگار سب کے غموں کو دور فرما، پروردگار جو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے پروردگار ان کو مغفور و مرحوم فرما، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، پروردگار ہم پر بارش نازل فرما، پروردگار بارش نازل فرما، پروردگار باران رحمت نازل فرما، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور سارے لوگ اس کے لیے ترس رہے، پروردگار ہمارا یہ ترسنا اب ختم ہو جائے، پروردگار بارش نازل فرما، پروردگار رحمت باران نازل فرما۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یوم عرفہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے جو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر لائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر ان لوگوں کے مقابلے میں جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین فخر سے کہتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ دیکھو میرے بندے کس حالت میں میرے سامنے عبادت کے اندر یہاں پر میرے دربار میں حاضر ہوئے، اور پھر اللہ رب العالمین ان عرفات میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، ان کو گناہوں سے صاف اور پاک کر دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی جب حج سے واپس آتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس نے ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے، اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ یوم عرفہ کے فضائل ہیں، یہ یوم عرفہ کے مناقب ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اتنے پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں۔ خاص بات جو ان ایام کے اندر جس پر ہمیں دھیان دینا ہے، جس کا اہتمام کرنا ہے، وہ تکبیرات ہیں۔ تکبیرات دو طرح کے ہیں، ایک ہے مطلق تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو پہلی ذو الحج سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جب چاہیں جہاں ہوں آپ ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں، چاہے نمازوں کے بعد، چاہے گھر میں، چاہے بازار میں، چاہے راستے میں، چاہے بس میں، چاہے کہیں بھی آپ ہوں، یہ تکبیرات آپ پڑھتے رہیے، ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن کچھ تکبیرات جو مقید ہیں اور وہ 9 ذو الحج کی فجر سے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آج 9 ذو الحج ہے، آج کی فجر سے ان تکبیرات کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنی ہے، اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اور الگ الگ ہر ایک کو پڑھنی ہے، زور زور سے پڑھنی ہے، اجتماعی اعتبار سے نہیں پڑھنے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے آواز میں اپنے اپنے انداز سے پڑھے گا اور جتنا چاہے گا اتنا پڑھے گا، کوئی حد مقرر نہیں، 2 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، 5 بار پڑھے، جتنی بار اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اتنی بار وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد 9 ذو الحج سے لے کر 13 ذو الحج کے عصر کے بعد تک اب ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں، نمازوں کے بعد ضرور پڑھیں اور باقی اوقات میں بھی آپ پڑھتے رہیں۔ ان ایام کے اندر ان تکبیرات پر ہمیں زور دینا ہے اور ان کا اہتمام کرنا ہے، اور ہماری زبان پر یہ تکبیرات ہونی چاہیے۔ آخر میں قربانی کے تعلق سے ایک ہی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تذبحوا الا مسنہ، تم قربانی میں صرف مسنہ جانور کو ذبح کرو، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جذعا، الا یہ کہ تمہیں مسنہ جانور ملنا مشکل ہو جائے تو پھر اس کی جگہ میں جذعا کو ذبح کر سکتے ہو، اور یہ روایت مسلم کے اندر ہے۔ اس میں مسنہ کی شرح میں اور تفسیر میں محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں اور نئے دانت آ چکے ہیں، 2 دانتا یا دوندا جس کو کہا جاتا ہے، تو ایسا جانور قربانی میں ذبح کیا جائے۔ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے
کہ ایسا ہی جانور ہم تلاش کریں جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں اور نئے دانت آ چکے ہوں۔ اور مسنہ کی تفسیر میں بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اونٹ عام طور پر 5 سال کی عمر میں دو دانتا ہو جاتا ہے، 5 سال کا ہو گیا ہے، وہ دو دانتا ہو چکا ہے، اور وہ اونٹ جو 5 سال کا ہے، چھٹے میں داخل ہو چکا ہے، وہ دو دانتا ہو چکا ہے۔ اور گائے میں سے گائے 2 سال کے بعد دو دانتا ہو جاتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اور گرم علاقوں میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، سرد علاقوں میں ایسا کم ہوتا ہے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے۔ اور اسی طرح سے بھیڑ بکری 1 سال کے بعد دو دانتا ہو جاتی ہے، 1 سال کے بعد دو دانتا ہو جاتی ہے۔ تو اگر اونٹ 5 سال کا ہے اس کے بعد وہ قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ گائے یا بیل 2 سال کا ہے، اس کو قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر 2 سال کے بعد یہ دو دانتا ہو جاتا ہے، دودھ کے دانت ان کے گر چکے ہوتے ہیں۔ پھر بھی قربانی ذبح کرنے سے پہلے جانور کو چیک کر لینا چاہیے، دانتوں کو دیکھ لینا چاہیے، اور افضل یہی ہے کہ دو دانتا ہی تلاش کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی جانور ایسا ہو جو 2.5 سال کا بھی ہے لیکن ابھی وہ دو دانتا نہیں ہوا ہے، لہذا اگر متبادل آپ کو مل سکتا ہے آپ اسی کو تلاش کریں، آپ اسی کو لے لیں اور اسی کو ذبح کریں، اسی میں احتیاط ہے۔ اور بھیڑ کم از کم 1 سال کے بعد دو دانتا ہو جاتا ہے یا بکری، تو لہذا اس طرح سے جانوروں کو دیکھا جائے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اس کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب آخر میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دو دانتا نہ ملا تو پھر بھیڑ میں سے جزع ذبح کر سکتے ہیں، اور یہ صرف بھیڑ میں، گائے میں نہیں، اونٹ میں نہیں، بکری میں نہیں، صرف بھیڑ میں سے جزع، اور جزع کہتے ہیں بھیڑ کا وہ بچہ جو 6 مہینے کا ہو، اور بعض کے نزدیک 7 مہینے کا ہو، بعض کے نزدیک 8 مہینے کا ہو، غرض 6 مہینے سے اوپر ہو اور سال سے کم ہو۔ اگر ایسا بھیڑ کا بچہ پورا جانور ملنے سے، پوری عمر کا جانور ملنے سے اگر انسان پریشان ہو جائے، نہ ملے، تو پھر یہ جانور اور یہ بھیڑ انسان قربانی کے طور پر ذبح کر سکتا ہے۔ تو جانور کے اندر ان چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے۔ اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، یہیں پر میں رکتا ہوں، اور جو باتیں رہ گئی ہوں گی انشاءاللہ کل ہمارے سامنے پھر ایک موقع ہے، اس کے اندر بھی آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ صفوں میں معذرت کے ساتھ صفوں میں آپ جو جگہ خالی ہیں ان کو آپ پورا کر لیں تاکہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے۔ اب تھوڑا سا وقت ہمارے سامنے ہے جس میں ہمیں یہاں رہنا ہے مسجد کے اندر، اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ تو نماز عید کا وقت جامع اہل حدیث آٹھ بجلا کھڑی کے اندر 7:30 پر ہے، 7:30 بجے نماز عید شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی، لہذا وقت سے پہلے ہی آپ لوگ یہاں پر حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ضروری گزارش یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کا آپ ضرور خیال کریں، ماسک ضرور پہنیں، اور بھیڑ بھاڑ کرنے سے بچیں، اور گلے ملنے سے یا بہت زیادہ مسافہ کرنے سے بچیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور اسی طرح سے صفائی کا اہتمام کریں۔ قربانی کے اعتبار سے اور قربانی